کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل ادا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، لا دون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اور بلند صلوات دیا کریں گے اس سے بھی بلند صلوات دیا کریں گے اللہم صل علی سورہ مبارکہ مائدہ کی دو مسلسل آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ولایت کے صفات کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں ہے کہ 3 ولایتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ایک اللہ کی ولایت، ایک رسول اللہ کی ولایت اور ایک مولا علی کی ولایت۔ یعنی اللہ کی ولایت کے بعد رسول اللہ کی ولایت ہے اور رسول اللہ کی ولایت کے بعد مولا علی کی ولایت ہے۔ اور اگر یہ نزولی اعتبار سے دیکھیں، یعنی اوپر سے نیچے ترتیباً رتبتاً، تو پہلی ولایت اللہ کی ولایت، دوسری ولایت رسول اللہ کی ولایت اور تیسری ولایت مولا علی کی ولایت۔ لیکن اگر سعودی اعتبار سے دیکھیں، یعنی ہمیں اللہ کی ولایت تک پہنچنے کے لیے کس رستے کو اختیار کرنا ہوگا، تو پہلے مولا علی کی ولایت، پھر رسول اللہ کی ولایت، اور پھر اس قابل ہوں گے کہ اللہ کی ولایت کو برداشت کر پائیں۔ یعنی جو مولا علی کی ولایت کو برداشت کر پائے، حمل کر پائے،
اسے سہ لے، پھر اسے رسول اللہ کی ولایت جو اس سے بڑی ولایت ہے، اس لیے کہ مولا علی پر بھی جو ولی ہے اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور پھر جو رسول اللہ کی ولایت کو برداشت کر جائے تو پھر اسے اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ولایت تو رسول اللہ پر بھی ہے۔ تو سعودی اعتبار سے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جائیں تو پہلے علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، پھر رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، اور جنہیں علی اور رسول سمجھ میں آ جائیں پھر انہیں اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اور نزولی اور رتبتاً سب سے پہلی اور سب سے بڑی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور پھر اللہ نے جنہیں ساری کائنات کے اوپر ولی بنایا ہے وہ رسول اللہ کا وجود ہے، اور پھر اسی اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ غدیر میں تیسری ولایت کا اعلان کر دو، تو وہ مولا علی کی ولایت ہے۔ اب یہ تین ولایتیں جو آیت نمبر 55 ہے سورہ مائدہ کی، انہیں کون حاصل کر پائے گا، کون حمل کر پائے گا، کون برداشت کر پائے گا؟ بھائی ہم سے کہا جاتا ہے کہ ذرا آسان بولیے گا، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ذرا مثلاً سنگین بولیے گا، اس لیے کہ پڑھے لکھے وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو جب ہم چند مشکل جملے سمجھنے کے لیے کبھی لغت کا سہارا لیں اور کبھی اپنے استاد سے جا کے پوچھیں، تو پھر وہ جو اللہ کا پیغامات ہیں، وہ جو رسول اللہ کے پیغامات ہیں، وہ جو مولا علی کی ولایت کی سنگینی ہے، اسے کیسے آسانی سے برداشت کر لیا جائے گا بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی آمادگی کے، بغیر کسی تیاری کے؟ میں اور ذرا سادہ زبان میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے کہوں کہ ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا۔ وہ جو سنگینی ہے اس گھرانے کی، اس سنگینی کو سمجھنا، اسے برداشت کرنا، اسے حمل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اگر روایات کا سہارا لیں تو ہمیں ایسا بھی منظر نظر آیا کہ جب کسی خاص شخصیت نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا مجھے اسرار سے آگاہ فرمائیں، مجھے رموز سے آگاہ فرمائیں، مجھے بتائیں کہ آپ کا مقام ولایت کیا ہے، تو پہلے تو امام معصوم نے فرمایا کہ تم حمل نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جب اصرار بڑھا تو صرف بازو تھام کر کچھ دیر کے لیے کچھ دم کیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مولا سے دور کرنے کی کوشش کی کہ مولا اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا طاری ہونے لگا۔ یہ کیفیت وہ ولایت کو برداشت کرنا اور ولایت کو حمل کرنا۔ اور عزیزوں میں زیادہ نہ کہوں ایسی بات کوئی کہ جو گراں ہو جائے، کہ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور پھر ایک باطن کا پھر باطن ہے، اور پھر باطن کا پھر باطن ہے، اور اس ایک ظاہر کے 70 اگر درجے ہوں اور اس کے اندر اور اتریں اور جائیں اور گہرائی میں جائیں تو یقیناً اس کے لیے پھر اتنی ہی توانائی بھی چاہیے، اتنی ہی طاقت بھی چاہیے، اتنی ہی برداشت بھی چاہیے۔ سرکار دو جہاں نے 5 ان لوگوں کے نام لیے کہ جنہیں جنت یاد کرتی ہے اور جن کی جنت مشتاق ہے، تو ان میں سرکار نے حضرت عمار کا نام نہیں لیا۔ تو ایک صحابی محترم نے کہا فلعمار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے عمار کا نام نہیں لیا؟ تو فرمایا جاز عجیزتن ثم رجع ثم تابہ، عمار ایک لمحے کے لیے علی پر شک کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، لہٰذا ان جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کبھی شک نہ کیا ہو۔ صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے۔ وہ کیسے کیسے منظر تھے کہ جو جب مولا حکم دیتے اور پھر مولا فرماتے کہ یہ کام کرو، اور پھر کتنے لوگ رہ جاتے تھے کہ جو اس ولایت کی اس بطن تک پہنچے ہوئے لوگ تھے اور جو مولا کی اس ولایت کے حقیقی معنی میں مولائی تھے۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ہم میں سے اکثر کا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر لیں اور صحت مند واپس آ جائیں اور کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو تو بھی غنیمت ہے۔ مگر ہمیں کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے اور اس میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس سمندر ولایت علی میں اترنے کے لیے یا نبی مرسل چاہیے یا ملک مقرب چاہیے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس سمندر کی گہرائی میں اترے۔ اب درجے ہیں، رتبے ہیں، کیفیات ہیں۔ آپ اسی امام بارگاہ میں لگے ہوئے بلب ذرا محسوس کریں، کوئی کم روشنی دے رہا ہے، کوئی اس سے تھوڑی زیادہ، کوئی اس سے تھوڑی زیادہ۔ اور اب آپ اسی مثال کے اندر چلے جائیے کہ مختلف
توانائیوں اور مختلف جو طاقتوں والے روشنیوں کے یہ جو ہم قمقمے دیکھتے ہیں، یہ بلب دیکھتے ہیں، یہ مثلاً روشنیاں دیکھتے ہیں، یہ سب ہیں تو روشن اور ہیں سب روشنیاں، مگر سب کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، یہ درجے مختلف درجے رکھنے والی روشنیاں ہیں۔ اب اگر وہ جو کم سے کم درجہ رکھنے والی روشنی ہے اس میں وہ تار لگا دیا جائے جو زیادہ بڑی روشنی کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ ایک لمحے کے لیے خود کو بھی برباد کر لے گا اور ماحول بھی خراب کر دے گا، اس لیے کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو وہ توانائی فراہم کی جائے جو یہ توانائی برداشت کرتا، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا، لہٰذا اس کو اس کے مطابق توانائی دی جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں میں حضرت شہباز قلندر ہیں، اللہ کے ولیوں میں امام بری ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے وطن کی بات کر رہا ہوں، اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں، یہ سب اللہ کے، اور ایک لمبی فہرست بنے گی اللہ کے اولیاء کی، مگر علی کے ساتھ رہنے والے سلمان فارسی کچھ اور ہیں، مالک اشتر کچھ اور ہیں، اور پھر کربلا میں آنے والے اللہ کے 72 ولیوں کا درجہ کچھ اور ہے، تو سارے ولی ایک جیسے نہیں ہیں، لہٰذا اچ شریف ہوگا، سہون شریف ہوگا، جی اجمیر شریف ہوگا، مگر نجف اشرف ہے۔ صلوات ہدیہ کر دیں گے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو مختلف درجے ہیں، میں آج تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، مجھے 2 دن آپ کی خدمت میں رہنا ہے، یہ جو درجے ہیں، یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ جو شدت اور ضعف ہے، یعنی ایک بلب جو کم پاور والا ہے وہ ضعیف ہے بنسبت اس کے کہ جو اس سے زیادہ توانائی والا ہے، تو یہ ضعیف ہے، وہ شدید ہے، تو یہ جو شدت و ضعف پایا جاتا ہے، یہی کچھ کیفیت ہماری بھی ہے، یہی کچھ کیفیت ہماری بھی ہے۔ مثلاً ظاہری طور پہ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، ایک جماعت میں اگر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا 1000 لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ساری نماز ایک جیسی ہے؟ یعنی 1000 لوگوں کی نماز ایک جیسی ہے؟ نہیں، ممکن ہے چوتھی صف میں جو کھڑا ہو وہ پہلی صف والے سے زیادہ اچھی نماز پڑھ رہا ہو، اور ممکن ہے کہ جو مثال کے طور پر آگے پڑھ رہا ہے اس کی نماز بس ظاہری ایک حلیہ ہو، لیکن جو آخری صف میں آ کر کھڑا ہوا ہے اس کی نماز اس سے زیادہ افضل ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ کریم ہے، وہ اعلیٰ ترین نماز کو جب قبول کرے گا تو ساتھ میں اس نماز کو بھی قبول کر لے گا جو ضعیف ترین ہے۔ اور اگر ہم نے تنہا صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور خاص طور پر اول وقت نماز کی تو فضیلت ہے ہی اس لیے کہ جب اول وقت نماز ادا کی جائے تو کیونکہ صاحب العصر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو نماز تو ان کی قبول ہونے جا رہی ہے، ہماری لگ کر چلی جائے گی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو میرا مقدماتی جو کلمات ہیں وہ یہ کہ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہم سب کیا معرفت کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ بالکل بعید نہیں ہے، بالکل ممکن ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھا آپ کے سامنے مجھ جیسا خطیب اچھی باتیں کر رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کا مقام، ولائی مقام سب سے زیادہ ہو جو نیچے بیٹھے سن رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، بلکہ زیادہ ممکن ہے کہ جو سن رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن کا ولائی مقام اس سے کہیں زیادہ ہو جو ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی خطاب کر رہا ہو، اس لیے کہ یہ کسوٹی نہیں ہے۔ جب امام معصوم اپنے ہوتے ہوئے دیبل خزائی کو فرزدق کو ممبر پہ بھیج دیں اور امام کے ہوتے ہوئے وہ کلام سنا رہے ہوں تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والا کیا ہے اور اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ تو کسوٹیاں اور پیمانے یہ بنے کہ کیا معلوم کہ کس کا مقام معرفت کتنا بلند ہو اور کس کا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے دیں۔ دوسری بات یہ کہ جب سب کا مقام معرفت مختلف ہے، سب ایک جیسا نہیں سوچتے، 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو 1000 لوگوں کے پاس اللہ 1000 طرح سے سوچنے میں آتا ہے۔ اگر 1000 لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تو مولا علی کی معرفت 1000 قسم کی ہے، کوئی کسی جیسا نہیں سوچتا۔ بھائی جب کوئی کسی جیسی معرفت نہیں رکھتا تو پھر یہ بے عقلی نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ لڑائی ہو جائے؟
اس بنیاد پر اختلاف ہو جائے کہ میں زیادہ مانتا ہوں اور تم کم مانتے ہو. جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں مانتے تو میں اور آپ مولا علی کو ایک جیسا کیسے مانیں گے؟ جتنے لوگ ہیں سب کا معیار فہم کے مطابق علی کا مقام ہے. تو شدت و ضعف کی کیفیت ہے. اب یہ طے ہے کہ ہاں بات قرآن سے ہونی چاہیے، کوئی آیت سنائیے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر اس آیت سے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اپنے آپ کو ایک درجہ آگے لے کر آتا ہے، اور جب ایک درجہ وہ آگے آ جاتا ہے تو وہ کل سے جو آج بہتر ہے، یہی معرفت کا سفر ہے. اگر کل جیسا ہی میرا آج گزر رہا ہے اور کل والے خطاب اور آج والے خطاب میں میرے اندر کوئی معرفت کا ایک مرحلہ بھی آگے نہیں آیا، میں کہہ چکا ہوں کہ ممکن ہے کہ بولنے والے سے زیادہ سننے والا اس کو اثر لے لے کہ بھئی آپ نے تقریر بہت اچھی کی، مگر آپ کی تقریر سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. اب وہ خود جانتا ہے کہ اس کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے نہیں، یعنی سنانے والے سے زیادہ ممکن ہے سننے والا اثر لے لے. تو ہمارا اپنا کام ہے اور آپ کا اپنا کام ہے. اتنا ضرور ہے کہ ہم سب مسلسل بہتری کے سفر میں ہیں، ہر میدان میں بہتری کے سفر میں ہیں. وہ کاروبار کی دنیا ہو، وہ تعلیم کے حصول کی دنیا ہو، وہ معرفت کی دنیا ہو، وہ کردار کی دنیا ہو. ہر روز ہمارا کل سے بہتر ہو، یہی ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے. اب یہ آیت جو 3 ولایتوں کو بیان کر رہی ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہیں، وہ کہ جنہوں نے زکوٰۃ نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یہ 3 نشانیوں کے ساتھ جو تیسرے ولی کو ذکر کیا اللہ نے، ان تینوں ولایتوں سے پہلے والی آیت کے اندر 6 نشانیاں بتائی ہیں کہ جو ان 3 ولایتوں کو برداشت کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب وہ 6 نشانیاں کیا ہیں، آیت کے ترجمے سنیں گے اور اپنے وقت میں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن میں یہ نشانیاں ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو یہ مت سمجھے کہ اس کے جانے سے میرا دین لپٹ جائے گا، میری مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسلمان سب برباد ہو جائیں گے. جی تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے تو اللہ جانے والوں کو آئینہ دکھا رہا ہے، چھوڑ کے جانے والوں کو، جو اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں انہیں اللہ آئینہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے جانے سے میرے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلکہ شاید میں اگر تفسیری جملوں میں یوں کہوں تو گویا پیغام یہ دے رہا ہے کہ کل کے جاتے آج چلے جاؤ، شاید تمہارے جانے سے بھلائی ہی ہو جائے. جی بہت سے لوگوں کے ہونے سے رکاوٹیں ہیں، بہت سے لوگوں کے ہٹنے سے آسانیاں ہو جائیں گی. تو کچھ لوگ ہیں جو ماحول کو خراب کیے رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے کام اچھا چل نہیں رہا ہوتا، دین کا کام اچھے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بربادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے تو ہاتھ جوڑ کے کہا جائے کہ بھائی تم کل کے جاتے آج چلے جاؤ تاکہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں. ہمیشہ کچھ کرتے رہنا ہی خدمت نہیں ہوتی، کبھی کچھ نہ کرنا بھی خدمت ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. یعنی پیغام یعنی پیغام یہ ہے ایسے لوگوں کو کہ ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بہت بڑا پیغام ہے، ہم سب کو یہ ایک پیغام ہے قرآن کا کہ تمہاری وجہ سے امام بارگاہ نہیں ہے، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، تمہاری وجہ سے یہ مسجدیں یہ مدرسے آباد نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے، تم ان کی وجہ سے ہو. تمہاری وجہ سے امام بارگاہ کی رونق میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگیوں میں ان کی وجہ سے برکت ہے. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اہل بیت کے نظام پر اور اہل بیت کے ذکر کے اوپر، بلکہ اس ذکر کا احسان ہے کہ ہمیں عزتیں عطا کر رہا ہے. ہمارا اس میں فائدہ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو جائے گا کون؟ من یرتد منکم عن دینہ، ایک بھی جائے گا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے تم ایک کے جانے کی جگہ میں جمع کا صیغہ لا رہا ہے، وہ قوم کہہ کے. تم میں سے کوئی ایک جائے گا تو میں ایک قوم کو لے آؤں گا.
یعنی بڑی تعداد میں تو جانے والوں سے نقصان کوئی نہیں ہوگا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اب وہ جو اللہ قوم لے کر آئے گا یعنی زیادہ بڑی تعداد میں لے کر آئے گا، ان کے اندر پھر یہ چھ نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اچھا پہلے ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اس کی تفسیر پہ غور کریں گے. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. محبت دو طرفہ ہوگی بھائی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرفہ ہی محبت ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری زندگی حسین حسین پکارا جائے اور حسین پہچانے بھی نہیں. یہ محبت دو طرفہ ہے. ادھر امام حسین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا نام لینے والا بنایا ہے، اور ادھر امام حسین ہم سے راضی اس لیے کہ تم ہمارا نام لے رہے ہو. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنین کے سامنے خاکسار رہتے ہوں گے. تواضع ان کی زندگی ہوگی. مومن نظر آیا تو ایک مرتبہ اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہوں گے. مومنین سے تکبر نہیں کریں گے. تواضع وہ بھی مومن کے سامنے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تواضع عادت بن جائے. نہ ہمارے مزاج میں تواضع صرف رہنی چاہیے اور نہ ہی مزاج میں تکبر رہنا چاہیے. جہاں جیسی ضرورت ہو ویسے ہی تواضع اور تکبر کا استعمال ہو. مومنین کے سامنے تواضع وعزت علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. مومنین سے تواضع اور کافروں سے تکبر، دونوں عادتیں ہونی چاہیے، دونوں پریکٹس، دونوں طریقے آتے ہوں کہ کہاں تواضع کرنا ہے اور کہاں تکبر کرنا ہے. یہ دوسری چوتھی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ. اور پانچویں صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، چین سے رہنے والے نہیں ہوں گے. کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ان کی زندگی کی علامت ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ. چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ لائم. ان کی چھٹی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. وہ ذمہ داری ادا کرنے والے ہوں گے چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، مگر وہ تنہا رہ کر بھی اس اطمینان کے ساتھ کام کریں گے جو بہت سے شاید لشکر کے ساتھ کرتے ہوں. وہ کیا؟ لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ کا فضل ہیں، اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے. اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ. اب جب تم ان 6 صفتوں کے حامل ہو گئے تو پھر اب جان لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی علی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. اب ان 6 صفتوں پر میں آج کی مجلس میں تھوڑا سا غور کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. صاحبان ایمان، مرتد تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو پہلے مومن ہو، یعنی جو پہلے مومن ہوگا وہ پھرے گا تو مرتد کہلائے گا. لیکن جو پہلے سے ہی اللہ کو، رسول کو اور مولا علی کو نہیں مانتا اسے مرتد نہیں بولا جائے گا. وہ کچھ بھی ہوگا مگر مرتد نہیں ہوگا. اور جو مومن ہونے کے بعد پھرتا ہے وہ مرتد کہلاتا ہے. اب مرتد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مرتد ملی ہے، ایک مرتد حربی ہے. مرتد ملی وہ ہے جو آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے وطنوں میں، یعنی غالب اکثریتی مومنین کے علاقوں کے اندر وہ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں، آپ کو ماروں گا نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. وہ ملیت میں ہوتا ہے، وہ ہماری قوم کے اندر ہی رہتا ہے، لہٰذا اسے نقصان دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ جو ہے ہمارے ساتھ گویا ایک معاہدہ کر چکا ہے، چاہے وہ لکھت میں نہ ہو لیکن عملی طور پر، ظاہری طور پر وہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مرتد ملی ہے. مگر مرتد حربی کون ہے؟ وہ کہ جو پہلے مومن تھا، کافر ہو گیا اور اب مومنین سے لڑ رہا ہے، یہ مرتد حربی کہلاتا ہے. مرتد حربی سے لڑنا اور جہاد کرنا یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو کسی اور جگہ کرنے کی ہے، یعنی کہ کسی اور موقع پہ یہ بات کی جائے. صرف جمان ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پھر بھی جاتے ہیں اور پھرنے کے بعد صاحبان ایمان سے لڑائی اور جنگ اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا مرتد ملی کے ساتھ ہے یا غیر مذہب والوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ ہے.
اب یہاں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ممکن ہے کوئی سوچے کہ ایسا ہوتا ہے کیا، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں عزیزو، اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہمارے سامنے مثالیں کم ہیں، لیکن یہ جو اختیار ہمارے اندر، اختیار کا پرزہ لگا ہوا ہے نا، صاحبان اختیار ہم لوگ ہیں، تو یہ وہ پرزہ لگا ہوا ہے کہ جو ہمیں کبھی بھی کہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. جہاں اسی سے ہمیں فائدے بھی ہوتے ہیں وہیں اسی سے نقصان بھی ہمیں ہو سکتے ہیں. اور ایسی مثالیں گاہ باہ گاہ کہیں نہ کہیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور میں نہیں مانتا کا لفظ جو ہے وہ اتنا شدید ہو کر پیش کیا جاتا ہے کہ پھر وہ مرتد کے زمرے میں وہ بندہ آ رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ ہمیں بہرحال نظر آتے ہیں گفتگو کے درمیان ہی صحیح، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری وقت میں خاص صاف انکار کر دیا کہ یہ سب ایسا ہی ہے، سب بنائی ہوئی باتیں ہیں اور سارا ڈھونگ ہے اور جھوٹ ہے اور یہ فلاں ہے معاذ اللہ. البتہ ہم حسینیوں پر اللہ کا خاص کرم ہے. یہ جو عزاداری ہے نا، یہ جو کالے کپڑے ہیں، یہ جو ماتم ہے، یہ جو گریہ ہے، اس کا ہم پہ خاص اثر ہے. ہمارے ذہن میں اگر کبھی وسوسہ آتا بھی ہے نا تو ہمیں حسین دوبارہ سے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شبہ بھی آتا ہے، کوئی اعتراض بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو ہم امام حسین کے نام پہ لگے ہوئے مجمع میں اور جمع ہوئے مجمع میں اور سجی ہوئی مجلس میں اگر آ کے بیٹھ جائیں تو وہ جو وسوسہ ہمارے ذہن میں حالات ڈال رہے ہوتے ہیں، زمانہ ڈال رہا ہوتا ہے، لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ امام حسین کی قربانی سے دوبارہ سے ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے. لہٰذا اگر آپ تحقیق کریں میرے اس والے پوائنٹ کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ غیر عزاداروں میں، غیر مولائیوں میں، غیر کربلائیوں کے علاوہ جو برادریاں ہیں وہاں خودکشیاں بھی زیادہ ہیں، وہاں دہشت گردی بھی زیادہ ہے، وہاں اسلام کا بگڑتا ہوا ان کا چہرہ بھی زیادہ بدنما ہے. لیکن امام حسین کا ذکر ہمیں بار بار اس مرکز سے جوڑ دیتا ہے اور ہمیں مجمع میں کھونے نہیں دیتا، ہم بھیڑ میں گم نہیں ہوتے. ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ مرکز کی طرف یہ ذکر امام حسین لوٹا دیتا ہے. لہٰذا علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ، ایک بڑا نام برز صغیر کا، ان کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر دلیلیں تو انگنت ہیں. اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے پر ہمارے پاس دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر ساری دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے. وہ ہمیں دوبارہ امام حسین دوبارہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. یہاں ہم نے وہ ذکر سنا کہ اتنا مضبوط موحد، اتنا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط وجود، جو ان تمام مشکلات کے باوجود آخری لمحے میں بھی خنجر چل رہا ہے تو زبان پر جملہ یہ ہے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد. لہٰذا ہمارے ہاں یہ مثالیں کم ہیں. لہٰذا ممکن ہے کوئی سوچے کہ صاحب یہ والی بحث آپ، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مومن مرتد ہو جائے اور دین سے پھر جائے. اگرچہ کہیں کہیں بہت کم صحیح، مگر مثالیں ہم مبلغوں کے پاس ضرور ہیں، کیونکہ ہم سے جب رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا اور وہ فلاں سید تھے اور وہ ایسے تھے، مگر ابھی کوئی 10 سال سے تو وہ سب قرآن، اللہ، رسول سب کا انکار کر رہے تھے. بس بڑا احسان تھا ان کا ہمارے پر، کہتے تھے کہ ہاں مجلس میں مجھے عاشور کے دن لے جاؤ، امام حسین کو مانتا ہوں. بس اس حد تک وہ آ گئے تھے. اور پھر اب بتائیے ہم مر گئے کیا کریں؟ تو جب مسئلہ پوچھا جا رہا ہوتا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں تو نہیں دفنایا جا سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں مومنین کے قبرستان میں دفنا دیا جائے. ان کو جب وہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، جب انکار کر رہا ہے تو یہ بیماری منڈلاتی ہے بہرحال. اور یہ جو ہمارے درمیان کبھی کبھی کوئی اس طرح کی جملے اور باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کیسے، تو وہ بھی خطرے میں ہے. وہ بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے کہ آج وہ اس حد تک حد تاکی کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، اور اعتراض کی شکل میں اور نامناسب جملوں کی صورت میں بات کر رہا ہے. کل نہ جانے اس سے زیادہ بڑی بات کیا کر بیٹھے گا اور بات کہاں تک چلی جائے گی. لیکن پھر ہمیں اس نظام کا احسان ماننا چاہیے جس نظام کو نظام عزاداری کہا جاتا ہے. ان ایام کو اپنے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جاننا چاہیے کہ ہم پھر بہرحال گھوم پھر کر امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. اور یہ ممبر اور یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ سلام، یہ منقبت، یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ مرکز سے جوڑ دیتی ہیں. دنیا کتنا ہی ہمارا مذاق بناتی رہے، چپتے ہوئے جملے کہتی رہے، ہماری نقلیں اتارتی رہے کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے ماتم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں،
انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ حسین کیا ہے، اور ہمیں اطمینان ہے کہ امام حسین کیا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا۔ اب اس میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ توجہ میرے ساتھ ہے، تھوڑی سی بات آگے بڑھے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اب یہ ایک اعلان ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یہ بھی ایک اعلان ہے۔ کیسے طے کریں کہ اللہ محبت کرتا ہوگا؟ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں، اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بھی تو کوئی نشانی ہے۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کوئی نشانی علامت ہے نا، یا صرف کہہ دیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ثابت ہوتا ہے رویوں سے، ثابت ہوتا ہے طریقوں سے کہ یہ محبت کرتے ہیں۔ تو اب اللہ کی محبت کے تقاضے اور طریقے کچھ اور ہیں، ظاہر ہے وہ اللہ ہے۔ ہماری محبت جو اللہ سے ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہمارے اپنے آپ میں جو ایک دوسرے سے ایک جیسوں میں محبتیں ہیں ان کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کم سے کم 2 تقاضے ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا یا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، توجہ، اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی سے محبت کرے اور وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ اچھا، یہ لے بھائی، ایسی محبت مولانا توبہ کروائیں گے کہ ہم سے؟ اللہ کی محبت کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کندن بنانا چاہتا ہے، اللہ دائمی بنانا چاہتا ہے، اللہ آفاقی محبت کرنے والا محبت تو ایسے ہی کرتا ہے، یعنی وہ اپنی چیزیں اس میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنی چیزیں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے، جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اپنے بندے کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ یہی تو محبت ہے نا۔ یہ کیا محبت کے صاحب مجھے آپ سے محبت ہے مگر میں آپ کو پانی بھی نہیں پلاؤں گا، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ پریشان ہیں تو میں آپ کے پریشانی میں کام نہیں آؤں گا۔ اللہ جب محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دائمی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ازلی نہیں تھا مگر ابدی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مرے گا نہیں پھر، کیونکہ وہ ہے ہی ہے۔ جو چیز خود کے لیے پسند کرے، تقاضا یہ ہے کہ وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ تو اللہ نے اپنے لیے کیا چیز کو پسند کیا ہے؟ حیات کو۔ اللہ نے اپنے لیے کیا چیز کو پسند کیا ہے؟ علم کو۔ اللہ نے کیا چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے؟ قدرت کو۔ اللہ نے کیا چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے؟ ارادے کو۔ وہ مرید ہے، صاحب ارادہ ہے، اس کا ارادہ بننے کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ جس سے محبت کرے گا اس کو اتنا مضبوط بنا دے گا کہ اس کے ارادے ٹوٹنے نہ پائیں۔ انہیں وہ صاحب قدرت بنا دے گا، انہیں وہ ایسی حیات دے گا کہ بظاہر ان کا مزار نجف میں ہوگا مگر ہم سے زیادہ زندہ ہوں گے، بظاہر ان کا مزار کربلا میں ہوگا مگر ہم سے زیادہ زندہ ہوں گے۔ یعنی میں لفظ اگر یوں کہہ دوں کہ میں زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ اپنی صفات ان کے اندر ڈال دے۔ دیکھیے اس کی عبادتیں تو بہت سی ہیں، خاص طور پر توقیتی عبادات جو ہیں، موقوتہ عبادات جو ہیں، وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے جس کا وقت معین ہوتا ہے، وقفی عبادات، موقوفہ عبادات تو بہت سی ہیں۔ یعنی نماز فجر کے وقف ہے نا کہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی ہے، وقف ہے نا کہ 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، وقف ہے، یہ 3 رکعت نہیں کر سکتے۔ جیسے وقف میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، ایسے رکعت میں بھی ہم تصرف نہیں کر سکتے۔ وقف شدہ عبادت ہے، مثلا نماز فجر، نماز ظہر، نماز مغرب، عشاء۔ ایسے ہی روزے ماہ رمضان کے 30 یا چاند دیکھ کر روزہ کھولو یا 30 دن پورے کرو، یہ قاعدہ ہے قرآن مجید کا۔ ماہ رمضان والے روزے ہم ربیع الاول میں نہیں رکھ سکتے، تو یہ موقوتہ اور موقوفہ عبادات ہیں، وقف شدہ عبادات ہیں، ان کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے، فرق نہیں ڈال سکتے، کم اور زیادہ نہیں کر سکتے۔ عبادات تو اس کی موقوفہ موقوتہ بہت سی ہیں، لیکن کسی عبادت کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ، مثلا الصلاۃ لی، نماز میرے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بھائی سب قربتاً اللہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے نا، اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن صرف روزہ ایسا ہے
جس کے لیے وہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. یا اللہ وہ نماز بھی تیرے لیے تھی، تو اللہ یقین نہیں کر رہا ہے، اللہ نہیں مان رہا اس بات کو کہ تم نماز میرے لیے پڑھ رہے ہو، کیونکہ نماز میں بہرحال یہ کیفیت انسان کو تنگ کرتی رہتی ہے کہ کوئی تعریف کرے، کوئی دیکھ لے جی. اور اگر کسی نے کہا صاحب میں 10 سال سے میری نماز قضا نہیں ہے، تو اب وہ شیطان چٹکی بڑھے گا تم بھی تو بتاؤ، تمہاری بھی 12 سال سے قضا نہیں ہوئی ہے. اب وہ اس نے ایک مرتبہ ریاکاری کروا دی، وہ اپنی بات کر رہے تھے، تم سے کس نے پوچھا تھا بھائی. اچھا بعض تو پھر اور تھوڑا سا بڑھا کر بھی کہتے ہیں میں تو نماز شب بھی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری نماز اب معلوم ہے اور دکھاوا بڑھ گیا اس کے اندر. تو اس حج کا بھی یہی حالت ہے. زکوٰۃ اور خمس دینے والے تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت ٹیڑھے ہو کے چل رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو خمس بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری عبادتیں انسان کو کہیں نہ کہیں دکھاوے میں لا کر اس کو معاملات کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. صرف روزہ ایسا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے. بغیر اچھا نماز تو نظر آئے گی، حج نظر آئے گا، لیکن روزہ کہاں نظر آتا ہے؟ میں نے روزہ، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو تو کہیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. کوئی نہیں ہے، کہیں کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے، سامنے فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر اندر سے آواز آتی ہے روزہ ہے، تمہیں پانی نہیں پینا ہے. تو جو کام خالص ہو کر اللہ کے لیے کیا جائے اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے ہے. صرف روزے کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو روزہ اللہ کے لیے اتنا سجا ہوا عنوان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، ہم تو کسی کو دعوت پر بلائیں تو اچھے اچھے کھانے لگاتے ہیں، خوب دسترخوان سجاتے ہیں جی، خوب اہتمام، جتنا آنے والا محترم ہوتا ہے اتنا ہی دسترخوان بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ماہ رمضان میں اپنے چاہنے والوں کو دعوت پہ بلایا ہے جی. الذی دعیتم، حدیث مولا نبی کی، الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، وہ ایام وہ ہیں جن میں اللہ نے مومنین کو اپنی دعوت پہ بلایا ہے. تو دعوت پر بلا کے تو وہ اور زیادہ کھلانے کی اجازت دیتا نا، اور زیادہ ہمیں کھانے پینے کی اجازت دیتا. یہ دعوت پہ بھوکا کیوں مار رہا ہے؟ خبردار، جو سال بھر حلال تھا اب حرام، پانی حلال روزے میں حرام، کھانا حلال روزے میں حرام، اور بلایا ہے دعوت کے اوپر. تو مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی الجھنوں سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. وہ ہمیں کچھ عادت دلوانا، کچھ ٹیسٹ، کچھ ذائقے ہمارے بحال کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں ذائقہ تو آئے، ہمیشہ کچھ کھا کے ذائقہ نہیں آتا، کبھی کچھ نہ کھا کے بھی تو ذائقہ آنا چاہیے. وہ جو کچھ نہ کھا کے کھانے کا ذائقہ ہے وہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے، جو اس کے ہاں پایا جاتا ہے. وہ خود بھی نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں ہے. اب وہ جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اس نے ہمیں 30 دن تک اپنے آپ سے قریب کیا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ الصوم لی، حدیث قدسی ہے یہ، روزہ میرے لیے ہے. انا اجزی بہ او انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. ایک یہ ترجمہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، ید اللہ ہوگا. پھر اس کی زبان نہیں ہوگی، لسان اللہ ہوگی. اور سارے مسلمانوں نے، صوفیوں کے ہاں بھی اور عرفاء کے ہاں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک صرف اللہ کی خاطر زندگی گزارے تو 40 دن کے بعد اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں. جو 40 دن تک آپ اور میں محنت کریں تو ہماری آنکھ عین اللہ ہو جائے. جس نے ساری زندگی اللہ کی خاطر گزاری ہو، اسے اگر ید اللہ کہہ کر پکارا جائے تو یہ غلو کہاں ہے، شرک کہاں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جتنی محنت سے اس بچے نے نعرے لگائے ہیں آپ نے جواب ایسا دیا نہیں. تو اب ایک بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
بہت شکریہ، ممنون آپ کا. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کے پھر تقاضے یہ ہیں. سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشکلات میں مبتلا کرے گا. جو مشکلات میں رہتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرتا ہے. جو پریشانیوں میں رہتا ہے وہ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں انہیں استعمال کا موقع ملتا ہے، اور جتنا وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا اتنا ہی اس کا قد بلند ہوتا چلا جائے گا. یعنی اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں وہ بلند کرنا چاہتا ہے، مشکل میں رکھ کر ہمیں مشکلوں سے نکلنے کے راستے دینا چاہتا ہے. ایک صلاحیت جو ہمیں اندر اللہ نے رکھ کر بھیجی تھی وہ کسی مصیبت کے آنے پر ہی ظاہر ہوگی. اب وہ چاہتا ہے یہ ساری صلاحیتیں ظاہر ہوں. اگر یہ قاعدہ میرے بچوں اور جوانوں کے ذہن میں آ گیا ہے تو جو جتنی مشکلات میں مبتلا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر مشکلات سے نکلنے کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ اتنے مسائل کیوں تھے. اس لیے کہ اللہ نے انہیں مشکل کشا بنانا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. جو اس درجے کی مشکلات سے خود کو نکال سکتا ہے پھر اسی کے پاس تو نسخے ہوں گے کہ کیسے مشکلات سے نکلا جاتا ہے. جو مشکلوں سے نکلنے کا نسخہ عطا کرتا ہو اسے مشکل کشا کہا جاتا ہے. یہ وہ جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ تو خود مشکل میں تھے تو ہمارے مشکل کشا کیسے ہوں گے. جو خود مشکل میں تھے تو انہوں نے مشکل سے خود کو نکال کر دکھایا ہے تبھی تو مشکل کشا ہوں گے. وہی تو نسخے دیں گے. لہذا نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ مشکلات سے نکلنے کے نسخے ہیں. یہ مولا علی کی زندگی مشکلات سے نکلنے کے نسخوں پر مشتمل زندگی ہے کہ ایسا ہوگا تو کیا کیا جائے، یہ ہو جائے تو کیا کیا جائے. ایک ایک لفظ کے اندر ایسے ایسے پیغامات اور ایسے ایسی دوائیاں اور ایسے ایسے نسخے پوشیدہ ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں الدہر یومان. اب ایک نسخہ دے رہا ہوں آپ کو، مولا کا دیا ہوا نسخہ. فرماتے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. پہلے تو زمانے کو کتنا چھوٹا کر دیا علی نے. ہم نے تو 6ٹھی کلاس میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کو پیدا ہوئے، اتوار کو جمع ہو گئے، جوان ہو گئے، اتوار کو جوان ہو گئے، اور پیر کو شادی ہو گئی، اور منگل کو بچے ہو گئے، اور بدھ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور جمعرات کو انتقال ہو گیا، اور جمعے کو دفنا دیے گئے. ایک ہفتے سے زیادہ زندگی نہیں ہے. مگر علی مولا نے تو ایک ہفتے کی زندگی بھی نہیں مانی. فرما رہے ہیں الدہر یومان. کتنا بڑا نسخہ ہے یہ، 85 مشکلوں سے نکلنے کا نسخہ ہے جو علی دے رہے ہیں. الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا ہے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں. الدہر یومان، مولا فرما رہے ہیں زمانہ 2 دن کا ہے. یوم لکا و یوم علیکا. بھائی کچھ ایسی آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے، آفسوں میں لگانے کی ضرورت ہے. سونے کے پانی سے لکھوا لیجئے اور فریم کروا کے آفس میں لگا لیجئے. اور کچھ مولا نبی کی، کچھ مولا علی کی اور ائمہ اہل بیت کے فرامین ایسے ہیں جنہیں فریم کروا کے گھروں میں لگانا چاہیے. وہ آیت جسے فریم کروا کے گھر میں لگانا چاہیے، آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے، وہ سورہ تکویر کی مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں. ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے، یہ پوری آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. اب یہ فریم میں لکھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہوگی آتے جاتے کہاں جا رہے ہو. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو. اسے جواب دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ کیوں جا رہے ہو. اب یہ کتنا بڑا ایک مرتبہ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے آیت، ہمارے رستے کو سیدھا کر دیتی ہے آیت. ہمیں جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں سے روک دیتی ہے، جہاں جانا چاہیے وہاں جانے کا حوصلہ دیتی ہے کہ اور تیار ہو کے جاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا آپ کے ہاں یہ ذکی بھائی ہیں تو خوجے، یعنی گجراتی زبان ہے، مگر آپ کے ہاں سارے گجراتیوں کی طرح 1 گھنٹہ فکس تو نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 5 10 15 منٹ زیادہ ہو جائیں تو مسئلہ تو نہیں ہے. اب بہرحال بسم اللہ جنہوں نے نہیں کہی ہے وہ بھی اب بیٹھے تو رہیں گے ہی انشاءاللہ. جی وہ جو فرمان میں مولا کا، یہ بھی انہی فرامین میں سے ہے کہ جن کا ہم پہ اثر ہوتا ہے.
فرما رہے ہیں الدہر یومان، زمانہ 2 دن کا، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا۔ کیسا نسخہ دیا ہے، یعنی جس دن ہمارا اچھا گزر رہا ہو، اچھا ایک دن ہمارا 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 10 سال سے ہم ایک دن میں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مولا فرما رہے ہیں ایک دن تمہارے حق میں رہے گا، بہت اچھا رہے گا، بہت عرصے سے بہت اچھے رہ رہے ہو، اور ایک دن تمہارے خلاف چلا جائے گا۔ تو جب مجھے پہلے ہی میرے مولا نے بتا دیا ایک دن تمہارے حق میں رہے گا اور ایک دن تمہارے خلاف جائے گا، تو جب حق میں ہمارا دن چل رہا ہے تو ہمیں انتظار رہنا چاہیے نا کہ خلاف بھی آ سکتا ہے، یا آج اگر خلاف میں چل رہا ہے تو مجھے انتظار رہنا چاہیے نا کہ کل حق میں بھی آ سکتا ہے۔ تو حق والے دن کے ساتھ خلاف والا دن بھی انتظار میں رہے، اور خلاف والے دن کے ساتھ حق والا دن بھی انتظار میں رہے۔ محمود غزنوی بڑا بادشاہ، اس نے اپنے وزیروں کے ساتھ ایک علیحدہ کرسی لگوائی ایاز کے لیے، اور تھا وہ نوکر غلام تھا، تو وزیروں کا اعتراض ہوا کہ صاحب یہ غلام ہے اور وزیروں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ تو اس نے کہا جی ذہین ہے، یہ سمجھدار ہے، مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تاکہ میری مملکت اچھی چلے۔ اچھا وہ تو ظاہر ہے وزیر آج کا ہی تھوڑی حال ہے، یہ تو پرانا ہے، کسی بھی بنیاد پہ بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس نے کہا جی میں تو اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ کہا بھائی ذہانت کیسی ہے، کیسی ذہانت کا آزما لو۔ تو اس نے کئی بار آزمایا اسے اور لوگوں پہ ثابت کیا کہ یہ ذہین ہے، اس لیے میں اس کو اہمیت دے رہا ہوں۔ تو ایسے ہی جب پھر کسی نے اعتراض کیا تو اس نے پھر کہا کہ بھائی چلو آپ ذہانت اپنی دکھاؤ سارے وزیر، مجھے ایک جملہ بتاؤ جو مجھے پریشانیوں میں بھی کام آئے اور جو مجھے آسائشوں میں اور نعمتوں میں اور خوشحالیوں میں بھی کام آئے۔ وہ ایک ہی جملہ سخت پریشانی کے وقت میں بھی میں سوچوں بولوں، کوئی مجھے کہے تو مجھے اس سے تسلی ہو، اور انتہائی خوشی میں بھی وہی جملہ مجھے کام آئے۔ اب سب نے کچھ نہ کچھ کہا مگر اس قاعدے پر اور اس پیمانے پر نہیں اتر رہا تھا وہ جملہ۔ آخر میں کہا ایاز تم بتاؤ، محمود و ایاز والا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہی والا ایاز جی۔ وہ محمود نے کہا اب ایاز تم بتاؤ کہ ایک جملہ، تو اس نے کہا حضور یہ وقت بھی گزر جائے گا، انتہائی خوشی میں بھی یہ جملہ کام آئے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور انتہائی پریشانی میں بھی یہی جملہ کام آئے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ کی محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جس کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے، اور جو 1000 روپے بچا کے لا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ تو پریشانی کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہے تو یہ پریشان نہیں ہوں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں مشاہدہ نظر آ رہا ہے، یہ کہاں نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ساری چیزوں کا حل تو نہیں ہے۔ وہ جو 100 روپے بچا رہا ہے ممکن ہے اس سے زیادہ امیر ہو کہ جو 1 لاکھ روپے بچا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اصلی دولت ہے؟ وہ ہے اطمینان قلب۔ پیسے سے اطمینان نہیں خریدا جا سکتا، اور پیسے کے نہ ہونے سے اضطراب نہیں آتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ مضطرب ہو۔ ہاں مجھے ممکن ہے ممبر سے اترنے کے بعد کوئی روک کے کہے نہیں مولانا پیسہ ہی سارے مسئلوں کا حل ہے، تو ذرا میں بھی ملوا دوں گا آپ کو 2 4 5 ایسے لوگوں سے جن کے پاس پیسہ بہت ہے مگر سونے کے لیے بھی وہ نیند کی گولی لیتے ہیں۔ 85 چیزوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، روزانہ انہیں حساب دینا ہوتا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں، اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات خودکشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے سنبھل نہیں رہا معاملہ۔ تو وہ کون سی دولت ہے؟ دولت ہے کون سی چیز؟ کون سی چیز دولت ہے؟ عزیزان گرامی، ان بچوں جوانوں کے لیے کہوں، جو دولت ہے اسے اطمینان قلب کہا جاتا ہے، اور اطمینان قلب اگر کہیں سے بٹھتی ہے تو وہ ذکر حسین ہے۔ یہ جو مجلس ہے نا، یہ اطمینان قلب بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تبرک جو ہمیں مجلس کے بعد پیش کیا جاتا ہے بانی کی طرف سے، یہ تبرک ہے جس کو مادی تبرک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی کھیرا کوئی ذرہ اس کا گرنے نہ پائے، لیکن جو اس مجلس کا اصلی تبرک ہے نا، وہ روحانی تبرک ہے، وہ مانوی تبرک ہے۔ وہ جو غم دنیا میں گھرا ہوا انسان فرش عزا پر آ کے بیٹھتا ہے،
وہ جو پریشانیوں میں مبتلا انسان ذکر حسین میں آ کے بیٹھتا ہے اور چند قطرے اشک بہانے کے بعد جو اس کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ کسی دنیا کی دولت میں نہیں ہے. لہٰذا میرے مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر غم دنیا تمہیں گھیر لے، اگر پریشانیاں تمہارے گرد حلقے بنانے لگیں، فب کے للحسین، تو میرے جد حسین پہ رو لینا، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، تم آسائشوں میں آرام میں آ جاؤ گے. عزیزان گرامی، دنیا کی ساری پریشانیوں کی قسمیں تلاش کر لیجئے. قرآن نے آزمائشوں کی قسمیں بیان کی ہیں نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 6 قسم کی پریشانیاں ہیں. پریشانیاں انہی 6 قسموں میں آ کر خلاصہ ہوتی ہیں. وہ ساری پریشانیاں ایک ساتھ ایک بندے پر نہیں آتی. کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی کسی پریشانی میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں، وَالْجُوعِ، بھوک میں، وَالْأَنفُسِ، موت اور جنازوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور جو فائدے اور جو ہوتے ہیں، جو منافع ہوتا ہے اس کے نقصانات میں. جی مگر یہ ساری پریشانیاں، موت، جی یہ پریشانیاں سب پر ایک دم نہیں آتی، لیکن جس پر ایک دم آئیں اور ساری آئیں وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آیا. ساری پریشانیاں ایک وقت میں جس وجود پر آئی ہیں نا، وہ امام حسین ہے. البتہ لفظ پریشانی ہم محاورتاً بولتے ہیں. پریشانی کا مطلب پریشان ہونا ہے یا پریشانی کو پریشان کرنا ہے. بعض لوگ پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ ہستی وہ ہیں جنہوں نے پریشانیوں کو پریشان کیا ہے. یعنی اس کمال کا مظاہرہ ہوا ہے، اس درجے کا امتحان دیا ہے کہ جتنی بھی قسمیں پریشانیوں کی اور آزمائشوں کی تھیں وہ سب کربلا میں موجود ہیں، اور زبان پر شکر کے کلمات ہیں. زبان پر وہ الفاظ ہیں کہ جن الفاظ کو سننے کے بعد انسان لا محالہ خود بخود امام حسین سے محبت کرنے لگتا ہے. حسین تمام خوبیوں کے مرکز کو کہا جاتا ہے، تمام کمالات کے مرکز کو کہا جاتا ہے. وہ ساری مصیبتیں ہمیں ایک جگہ جب نظر آئیں تو وہ سرزمین کرب و بلا ہے. جب پہنچے تھے نا 2 محرم کو، امام حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے امام حسین کو نہیں ڈھونڈا. مصیبتیں ڈھونڈنے والا اور ہوتا ہے، جنہیں مصیبتیں ڈھونڈیں وہ اور ہوتے ہیں. امام حسین نے مصیبتوں کو ڈھونڈا ہے، کرب و بلا کا تلاش کیا ہے. گھوڑا چلتے چلتے رک رہا ہے، گھوڑے بدل رہے ہیں مگر سواری آگے نہیں بڑھتی. اور جب یہ اشارہ ملا حضرت کو کہ یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جس کی تلاش میں ہوں، تو پھر آپ نے سب پر واضح کرنے کے لیے حضرت عباس سے فرمایا سامنے کی جو آبادی ہے وہاں کے بزرگوں سے بات کرو اور پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے. مختلف نام بتائے گئے، مگر ایک بزرگ جو اصل یہ تھا اس نے امام کے قریب آ کر کہا کہ اے فرزند رسول، آپ آگے چلے جائیے، آگے والی کسی زمین پہ رک جائیے گا. امام نے فرمایا آپ مجھے اس کا نام بتائیں. نام بہت سے بتا دیے گئے تھے، ماریہ ہے، غازریہ ہے، نینوا ہے، مگر امام حسین فرماتے تھے اور کوئی نام، اور کوئی نام. تو اس بزرگ نے کہا ہذا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے. تب امام نے فرمایا اللہم اعوذ من کرب ولا، یا اللہ میں کرب و بلا کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اور پھر حضرت عباس سے فرمایا کہ اس زمین کو خریدو اور پھر خیمے نصب کرو. اور پھر جب زمین خرید لی 70,000 دینار دیے تو انہی لوگوں کو، اسی قریے کے لوگوں کو زمین ہبہ کر دی، بخش دی 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط تو یہ کہ ہمارے جنازے دفنا دینا، یہ زمین تم ہی سے لے کر تم ہی کو واپس کر رہا ہوں، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے جنازے دفنا دینا. اگر کوئی جنازہ دفنانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اپنے بچوں سے کہہ دینا وہ آ کے دفنا دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کاشتکاری نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا،
شاید اس وجہ سے امام نہیں روکا ہو کہ اگر یہاں حل چلے گا تو شاید کوئی بدن کا حصہ، کسی شہید کا عضو بدن باہر نہ آ جائے، لہٰذا یہاں کوئی حل نہ چلانا۔ تیسری شرط یہ لگائی کہ میری قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے میرے زائرین آئیں گے، انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ بہت سارے لوگ اربعین کے لیے جا چکے ہیں، کچھ جانے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عراقی پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، ہمارے ہاں 1 گلاس پانی کا پی لو، ہمارے ہاں کی کھجور کا دانہ کھا لو۔ وہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے ہے کہ حسین کے زائرین کا انہیں خیال کرنا ہے۔ کیا انتظام کر کے گئے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اجرکم اللہ۔ میرے مولا 2 محرم کو کربلا آئے، 10 محرم کو کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ 8 دن امام حسین کی آزمائشوں کے دن، امتحانات کے دن، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتحانات کو مکمل کیا۔ ایسے ایسے جنازے اٹھائے جس کا بیان ہمیں رلا ڈالتا ہے، اور بلکہ یوں کہوں کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کا جنازہ حسین نے خود نہ اٹھایا ہو۔ جی ہر جنازہ خود اٹھایا۔ غلاموں کے جنازے بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے، بچوں کے جنازے کسی کو نہیں اٹھانے دیے، کسی کا جنازہ کسی اور کو۔ حتیٰ حر نے جب اپنے بیٹے کی آواز پر خود کو اس کے لاشے پہ پہنچایا تو کیا دیکھا، حسین پہلے سے موجود ہے، اور حر کے بیٹے کا لاشا اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تو بڑھ کر حر نے کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ تو فرمایا، حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اجرکم اللہ۔ اور یہ کہہ کر حر سے حر کے بیٹے کا لاشا لے لیا۔ مگر رونے والوں، جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، اجرکم اللہ، اس وقت کوئی نہ تھا جو امام حسین سے کہتا، مولا جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا لاشا کہ جب امام حسین نے اٹھا لیا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھیں۔ فرمایا، بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ حضرت علی اکبر کا لاشا امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھوایا۔ عزادارو، آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ امام حسین نے سارے لاشے خود اٹھائے ہیں۔ رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ 3 دن تک بے گور و کفن لاشا رہا، اور وہ لاشا بھی نبی زادے کا لاشا، وہ لاشا بھی حجت خدا کا لاشا، وہ لاشا کربلا کی زمین پر 3 دن بے گور و کفن رہا۔ عزادارو، امام نے کون کون سے لاشے کیسے کیسے اٹھائے اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ نام لوں گا تو ہمارے وجود پر ایک مرتبہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ وہ لاشا جسے حسین نے اٹھایا مگر آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، ان میں ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن، یتیم امام حسن، وہ پامال بھتیجے کا لاشا امام حسین لے کر آئے گنج شہیدہ میں، اور اس لاشے کے لاتے ہوئے جو کیفیت امام کی ہے وہ کچھ مختلف کیفیت ہے۔ دوسرے لاشے کو جو امام نے اٹھایا مگر گریہ بہت کیا، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا دعا دیتے ہیں بلند رونے والوں کو۔ عزادارو، دوسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا ہے، اور تیسرا لاشا عباس علمدار کا لاشا ہے، جس لاشے پر امام نے کمر پکڑ لی تھی۔ الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، اب مجھے جینے کا کوئی لطف نہیں ہے۔ وہ لاشا نہر کے کنارے تو چھوڑ کر آ گئے، مگر لاشا مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اور جب خالی علم آتے ہوئے حضرت سکینہ نے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا، این عمی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا؟ تو بس ایک ہی جواب دیا، سکینہ اپنے چچا کا انتظار نہ کرو، اب عباس دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے عزادارو؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ،
کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائے ہی و تسلیمن لامرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس اعزا میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، دودھ پیتے ہوئے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ عزادارو سلام کریں اس ماں پر جسے رباب خستہ جگر کہا جاتا ہے۔ دو ہی کمائیاں تو تھیں جناب رباب کے پاس، دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے کر دیں۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی دے کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، سجا کر امام حسین کی گود میں دیا، اور امام حسین نے بھی اسے کیسے آمادہ کیا کہ میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ جیسے ایک مجاہد میدان کربلا میں جا رہا ہو، وہ بچہ جو پانی کی شدت عطش سے، پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، وہ بچہ تیر کھا کے سو گیا۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے بڑی باجی سے، بہن سے کہا کہ آپا مجھے مچھلی تل کے دے دیں، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ کہنے لگی نہیں بیٹا تم آج کے جوان ہو، ہماری بات نہیں مانو گے، جاؤ مولانا سے جا کے پوچھ کر آؤ۔ تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ وہ جب مجھ سے پوچھ رہا تھا نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر لیتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا تو پہلے تڑپتی ہے اور پھر دم اور منہ کی جانب سے اپنے آپ کو حرکت میں لاتی ہے، کبھی دم اس کی پھڑکتی ہے، کبھی منہ اس کا اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن جب مرنے والی ہوتی ہے نا تو صرف منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ اس کیفیت کو مولا حسین نے اپنی زبان پہ جاری کیا ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ کچھ دیر بعد مر جائے گا، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو۔ میں مجلس میں محسوس کر رہا ہوں کہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، جو دودھ پیتے ہوئے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا، ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کسی طرح میرے بچے کو دودھ مل جائے، یہ بھوکا نہ رہ جائے۔ کبھی اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ دودھ نہیں ہے، بچہ بھوکا ہے، کچھ کیجئے۔ کبھی گھر کے اور مردوں سے کہتی ہیں سلام ہو جناب رباب پر۔ اس بی بی نے اپنے بھوکے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں دھوپ میں بیٹھ کر مرثیہ لکھتی تھی نا، تو کبھی امام حسین کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی تھی، کبھی جناب علی اصغر کو یاد کر کے مرثیہ لکھتی تھی۔ ایک دن جناب علی اصغر کا مرثیہ لکھ رہی تھیں تو اس میں ایک شعر کا ایک مفہوم ہے جو میں بیان کروں۔ فرماتی ہیں علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے، ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا دودھ چھڑایا جا رہا ہے۔ 2-2.5 سال کے بعد جب بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو اس کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، یہ کھلونا لا کے دے دو، ایسے ایسے گھمانے لے جاؤ، ایسے ایسے راضی کرو۔ فرماتی ہیں میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے 2 منزلیں اور آگے آنے دیجئے عزادارو۔ ایک میرے ہندوستان کے دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ بنارس انڈیا میں ان کے امام بارگاہ سے عاشور کے دن تعزیے کا جلوس نکلتا ہے جو بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم چند دوست آگے آگے چلے گئے تاکہ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں کہ جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا۔ کہنے لگے ہم ابھی کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں ہیں جو مجمع لگائے کھڑی ہیں۔ کہنے لگے قریب جو گئے تو ایک چیز اور نظر آئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہنے لگے ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ تو کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا؟ آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو اس بی بی پر
بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ ہو، اشارے میں بات کروں گا، ادب مانے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا میرا مطالعہ و تحقیق نہیں ہے، اتنا ضرور ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا، پانی بھی آیا۔ جب پانی اور کھانا آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو، بیویوں کو پانی پلایا اور کھانا کھلایا۔ سب سے پہلے جب جناب سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ دیا نا، سمجھداریاں جس پہ قربان ہوں وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ تو بی بی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سن کر کوزہ اٹھایا اور بیابان میں جانے لگیں۔ تو جناب زینب نے پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، کیسے اس بچی کو پانی پلایا، کیسے بچوں کو کھانا کھلایا، اس کا بیان مشکل ہے۔ مگر اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ جب ساری بیویوں نے کھانا اور پانی لے لیا تو ایک بیوی تھی جو پانی کو منہ نہیں لگا رہی تھی۔ تھکے نہیں آپ، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایک بیوی جناب رباب نہ پانی کو منہ لگا رہی تھی نہ کھانا کھا رہی تھی۔ تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا زین العابدین بھابی پانی نہیں پی رہی، کھانا نہیں کھا رہی۔ تو امام سجاد نے آ کر کہا اماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں۔ سنیں گے عزاداروں، ایک ایک گھونٹ پر ہزار ہزار آنسوؤں کے دریا بہائے، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے جناب رباب نے، اور کیسے پانی پیا اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ بس اب اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ شام غریبہ میں جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ آدھی رات گزری، ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، مگر جناب رباب مضطرب نظر آئیں۔ کبھی بچوں کے درمیان جا کے کسی کو تلاش کرتی ہیں، کبھی بیویوں کی گودیوں میں جا کر کسی کو ڈھونڈتی ہیں، کبھی بیابان کی طرف جاتی ہیں، کبھی جلے ہوئے خیموں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کر کہا بھابی کچھ دیر آرام کر لیں۔ تو ایک جملہ کہا جو قیامت کا جملہ ہے۔ بی بی نے فرمایا زینب تم نے مجھے پانی اور کھانا دیا، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، کہیں سے میرا بچہ لا دو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے اہل اذان نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ ماتمی نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل ادا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے